سچی اور پنو کی پیار بھری کہانی۔ پنو کے بھائی اسے باندھ کے ایک اونٹ پر لاد کر اپنے آبائی علاقے میں لے آئے۔ سسی نے اپنی شادی کی رات یہ افسوسناک خبر سنی جبکہ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ وہ اس سوچ میں تھی کہ نہ جانے پنو کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ سسی اپنی شادی کے ہی کپڑے پہنے ہوئے صحرا کی ریت کے پار اپنے پنو کو پکارتی ہوئی گاؤں کی طرف بھاگی۔ راستے میں اسے ایک چرواہا ملا۔ چرواہے نے جب اس کی خوبصورتی دیکھی تو دیوانہ ہو گیا اور اس کے ذہن میں اسے اپنا بنانے کا منصوبہ بننے لگا۔ اس نے سسی کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس چرواہے کی بدنیتی سے بچنے کے لیے سسی نے آسمان والے کو پکارا۔ اسی اثنا میں پنو کو ہوش آ گیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کے گھر والوں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے تو وہ بھی سسی کا نام پکارتے ہوئے اسی طرح بھاگا جیسے سسی نے صحرا میں بھاگتے ہوئے اپنی محبت کا نام پکارا تھا۔ وہ تقریباً آدھے راستے پر تھا جب اس نے سسی کو اپنا نام پکارتے ہوئے سنا۔ اتنے میں آسمان والے نے سسی کی التجا سن لی۔ زمین نیچے سے ہل گئی اور دو حصوں میں بٹ گئی۔ اسی حصے میں پنو بھی موجود تھا۔ دونوں کو زمین ایک ساتھ نکل گئی۔ اب اس جگہ دو پہاڑ ہیں جو ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ یہ پہاڑ بلوچستان کے قریب سندھ میں ہے۔ یہ ایک تاریخی اور تفریحی مقام بن چکا ہے۔ وہاں پر جانے والے لوگ بتاتے ہیں کہ جب آپ پہاڑوں کی وادی میں ہوتے ہیں تو غور کرنے پر آپ سنتے ہیں تو آپ کو سسی اور پنو کے نام سرگوشی میں سنائی دیتے ہیں۔ سب سے اہم بات، یہ میرے لیے لکھنا شاید سب سے مشکل کہانی تھی کیونکہ اس کہانی کی بہت سارے ورژن ہیں۔ میں نے ان تمام تغیرات کو ترکیب کرنے کی کوشش کی جو مجھے یہاں ایک ساتھ ملی۔ مجھے دو مختلف انجام ملے ہیں۔ ایک اور مسئلہ کرداروں کے مذہب کا ہے۔ ایک کہانی کہتی ہے کہ سسی اور اس کے والدین ہندو تھے، لیکن اس کا کوئی مطلب نہیں کیونکہ وہ اس کے گلے میں ایک تعویذ باندھ دیتے ہیں جو نظر بد سے بچانے کے لیے قرآن کی آیات پر مشتمل تھا۔ تاہم تھوڑی اور تحقیق کرنے کے بعد میں نے پایا کہ ہندو بھی اسی طرح کا طلسم پہنتے ہیں۔ ایک اور مثال میں جب سسی کی والدین ایک نجومی سے مشورہ کرتے ہیں تو ان کا عقیدہ کچھ اور لگتا ہے کیونکہ اس عمل کو ایک بری چیز کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ میں نے اس کہانی میں مذہب کے تنازع کا ذکر نہ کرنے کا انتخاب کیا کیونکہ میرے پاس متضاد معلومات تھیں۔